دل کی گہرائیوں کے ساتھ صدر جلسہ جانشین امام اہل سنت ناظم عمومی جمعیت علماء ہند حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطبہ صدارت کو پیش کروائیں۔ صدر محترم زندہ باد، جانشین امام اہل سنت زندہ باد، صحابہ فاروق اعظم زندہ باد، عائشہ زندہ باد، حضرت معاویہ زندہ باد، اور چپ رہو یار، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عما والہ۔ اب کیا کریں؟ درمیان قہر دریا تختہ بندم کر بازمی گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ یہ مفتی ابو القاسم صاحب، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب، بیچ میں مولانا ارشد رشیدی صاحب، اور ادھر کنارے حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب، اور میں جناب صدر صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک شاعری اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ میں بیٹھ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا ہے، یہ کیسے سے حضرت مولانا ارشد صاحب سے میں کہہ رہا ہوں میں صدارت کروں گا، یہ الٹی بولی کیسے بولی جا رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ رکشے والا آگے ہوتا ہے، سواریاں پیچھے ہوتی ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تانگے والا بیچارہ چابک لیے ہوئے آگے آگے بگھی بڑھا رہا اور سواریاں پیچھے بیٹھی ہوتی ہے معاملہ یہ نہیں ہے۔ یہ راستہ بتائیں گے کہ ادھر چل ادھر چلیں گے، وہ کہیں گے نہیں ادھر چل ادھر چلیں گے۔ میرے بھائی یہ عجیب مسئلہ ہے۔ آپ کے سامنے میں پہلی مرتبہ اتنے علماء کے آگے بیٹھ کر خطبہ صدارت پڑھا ہوں۔ میری عمر تو 70 کے آس پاس ہے، لیکن بڑوں کے سامنے الحمدللہ مجھے بچہ بننے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ اس 20 دن کے اندر کیا حضرت آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، تو 20 دن کے اندر علماء دیوبند کو، علماء ندوہ کو، تبلیغی جماعت والوں کو، ہم سب لوگوں کو نام لے لے کر گالیاں دی۔ میں اپنی طرف سے، علماء دیوبند کی طرف سے، علماء ندوہ اور عام مسلمانوں کی طرف سے جن کو کوسا گیا ہے، سب کی طرف سے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ کیوں؟ کفار مکہ کو حضرت نے بھی معاف کیا تھا، لہذا ہم بھی تمہیں معاف کر رہے ہیں، ہم بھی تمہیں معاف کر۔ انہوں نے بھی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ آج ہم بھی انہی کی نقل کر رہے ہیں اور انہی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوا اس کا جواب۔ میرے پاس آئے چلے آ رہے ہیں، یہ چلے آ رہے ہیں کہ صاحب آپ جواب دیجئے۔ میں نے کہا اپنا کام کیجئے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ مسلمانوں جہاں جہاں پر ہو کان کھول کر کے سن لو، ہماری خاموشی ہمارے معدوم ہونے کی دلیل نہیں، ہماری خاموشی ہمارے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم خاموش اس لیے ہیں کہ ہمارے بولنے سے کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑے۔ صبر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، لیکن جب آ گئی بات ایسی کہ آج ساری دنیا ایران کے بارے میں غلط نظریہ رکھتی ہے، ایران دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، ساری دنیا میں جتنے ملک ہیں سب سے زیادہ پھانسی ایران میں دی گئی ہے، اور اہل سنت و جماعت جن کا نام مسلمان ہے انہیں دی گئی۔ صاحب یہ کانفرنس جو لوگ کر رہے ہیں وہ سعودی عرب کے ایجنٹ ہیں، جی بہت اچھا ہیں، سعودی عرب کے ایجنٹ، کیا بری بات ہے۔
کیا بری بات ہے؟ اور ایک اور قبلۃ القبلات، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ سعودی عرب دنیا کا بدترین ملک ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ نقوش صحابہ وہاں موجود ہے اس لیے، ابو بکر عمر وہاں آرام کر رہے ہیں اس لیے، ام المومنین وہاں سو رہی ہیں اس لیے، خانہ کعبہ وہاں ہے اس لیے۔ یہ حالات پیدا ہو گئے، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ یاد رکھو، پہلوی حکومت کا زوال، خمینی صاحب کا ایران پر براجمان ہونا اور ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ لا سنیہ ولا شیعہ اسلامیہ، یہ ٹھکوسلا ہے، یہ بے ایمانی ہے، دنیا کو دھوکہ دینے کی اور تفریق پیدا کرنے کی، دہشت گردی کی نشانی۔ کیوں؟ وہی خمینی صاحب تو لکھ رہا ہے کوئی ایسا داتا کہ جو کاٹ دے، یہاں سے ایران تک، غار سرمن راہ تک، ہے کوئی ایسا جو اس کو کاٹ دے جو اب کہنے جا رہا ہوں؟ خمینی صاحب نے نہیں لکھا ہے کہ ہم مکے پر راج کریں گے، حکومت کریں گے، مدینے پر راج کریں گے، مدینے پر حکومت کریں گے اور ابو بکر عمر کی قبروں کو نکالیں گے اور نکال کر سزا دیں گے۔ یہ نہیں لکھا ہے۔ اما جان عائشہ کی قبر کو کھودیں گے اور ان کو رجم کی سزا دیں گے، زنا کی سزا دیں گے۔ بے ایمان دنیا بھر کا کس کے اوپر نظر اٹھا رہا ہے؟ تیری ماں اگر ہوتی تو تو نہ کہتا تیری ماں نہیں ہے وہ، اس لیے کہ وہ ام المومنین ہے، مومنین کی ماں۔ صدیق اکبر زندہ باد، فاروق اعظم زندہ باد، میری بات کا اگر یقین نہ ہو تو آج سے بہت پہلے ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اپنی کتاب ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعت میں لکھ چکے۔ یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، کشف الاسرار، الحکومت الاسلامیہ دیکھو اٹھا کے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ آدم کو سجدہ نہ کر کے سب سے پہلے دنیا میں دہشت گردی کا اعلان ابلیس نے کیا۔ سب سے پہلے دہشت گردی کا اعلان، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کاہے نے پکڑ لیا تھا جو تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، یہ کیسے ہو جائے کہ آگ جو ہے وہ مٹی کے سامنے جھک جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دلیل و منطق سمجھا رہا ہے۔ اللہ میاں نے کیا کہا؟ اپنی منطق اپنے پاس رکھ اور یہاں سے نکل کے بھاگ۔ کہاں جا؟ تیری گردن میں لا۔ سن لو، جب اب بیان کرنا تو اس میں بھی تحریف کر دینا، جیسے بشار الاسد نے نیا قرآن چھاپ دیا اور اس میں سورۃ الاسد قل هو اللہ احد کی جگہ پہ بڑھا دی۔ کیوں؟ نیا جال لائے پرانے شکاری۔ یہ تو پہلے سے بھی قاری وسیم صاحب پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہی قرآن میں لکھا ہے۔ اور ان کے وہاں کیا؟ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ کیوں؟ امام سے سوال کیا ایک امام کے مصاحب نے کہ بتائیے، لقد سأل اللہ عظیما، اللہ سے بڑی چیز مانگی کہ ان یجعلہم للمتقین اماما، تو امام گھورنے لگے اور کہتے ہیں کہ اے بیٹے تمہیں معلوم نہیں یہ آیت یوں نہیں اتری تھی، پھر کیسے اتری تھی ابا حضور یہ بتائیے؟ کہنے لگے یہ یوں نازل ہوئی تھی وَجَعَلْ لَنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ دیکھا آپ نے کہ متقیوں میں سے کسی کو ہمارا امام بنا دے، اور امام ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کے مقابل پہ کوئی دوسرا آتا نہیں۔ کیوں؟ امام معصوم، امام مفترض الطاعہ، جس کی اطاعت فرض، امام 36 زبانیں 70 زبانیں جانتا ہے،
امام کو اپنے موت کا وقت معلوم ہوتا ہے، مرنے کی جگہ معلوم ہوتی ہے۔ اصول کافی دیکھو، باب ان الائمۃ یعلمون متی یموتون وما یموتون الا باختیارہم۔ امام کو ایک رجسٹر دیا جاتا ہے جس میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کے نام ہوتے ہیں، یہ تمہارے گروہ کا ہے، یہ تمہارے گروہ کا ہے۔ اور امام دور سے دیکھ کے پہچان لیتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ میں یہ بات یوں عرض کر رہا تھا کہ بشار الاسد نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے کہ لا حاکم الا بشار الاسد، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مولانا صاحب بقلم خود نے اخبار میں دیا کہ قرآن کے کوئی معنی سمجھ ہی نہیں سکتا بغیر تفسیر